کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شہد میں مکھی آتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے شہد کی مکھی، تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو اس شہد کی مکھی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں باغ کے اندر جاتی ہوں، طرح طرح پھلوں کا رس چوستی ہوں، طرح طرح پھولوں کا رس چوستی ہوں، پھر اس رس کو چھتے کے اندر الٹ دیتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہد کی مکھی، کچھ پھلوں کا رس کڑوا ہوتا ہے، کچھ پھلوں کا رس میٹھا ہوتا ہے، کچھ پھلوں کا رس کھٹا ہوتا ہے، پھر یہ شہد کیسے میٹھا ہو جاتا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شام کا وقت آتا ہے، جب ہم تمام اکٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ کی ذات پر محبت سے درود پڑھتے ہیں، اس درود کی برکت سے ہمارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ اچھی ہماری آپ بھی محبت سے ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، اللہ نے تمہیں کتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں ریت کے ذرات کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں، اور اگر دنیا کے اندر جتنا بھی درخت ہے ان کے پتوں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں، اگر سمندر کے قطرے بنا دیے جائیں اگر ان کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں، اور اگر آسمان کے تاروں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں، اور اگر نیل جو برستا ہے ان کے قطرات کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر محبت سے درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر اتنی رحمتیں برساتا ہے، اتنی رحمتیں برساتا ہے کہ آپ بھی محبت سے دوبارہ درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں گے، تو اللہ کعبہ کو حکم دے گا کہ جا میرے محبوب کو تسلی دے۔ کعبہ چلتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے بارے میں پریشان نہ ہو، جس نے بھی مجھے دنیا میں دیکھا ہے آج میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے آپ رونے لگیں گے، تو کعبہ عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ، یہ بات رونے کی تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جس نے تجھے دیکھا ہے آج تو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، لیکن جو میری غریب امت ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، میرے محبوب کی امت کو بغیر حساب کے جنت میں جانے دو۔ جب بہت سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتے عرض کریں گے کہ مولا، بہت سارے لوگ جنت میں چلے گئے ہیں، تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ اے فرشتوں، آج میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا لوگ جنت میں چلے گئے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میرا محبوب کتنے پہ راضی ہوتا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کے شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ مقام طویٰ ہے، طویٰ کی وادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وادی طویٰ میں قدم رکھتے ہیں، اچانک آواز آتی ہے کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ تو مقدس وادی میں آ چکا ہے، اپنے جوتوں کو اتار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی بار ایسی سریلی آواز کو سنا، ایسی میٹھی آواز کو سنا، قدم وہی رک گئے، ٹک گئے، دل میں خیال آیا جب ادھر سے آنے والی آواز اتنا میٹھی ہے تو اس کا جلوہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھینچتے چلے گئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں مولا اپنا دیدار کرا،
لیکن اندر سے آواز آتی ہے لنترانی، اے میرے کلیم تو نے سر کی اس آنکھ سے میرے دیدار کا سوال کیا ہے تو سن، میں نے نگاہی ایک بنائی ہے اپنی ذات کو ٹکانے کے لیے، وہ نگاہ ہے تو نگاہ مصطفیٰ کی ہے، وہ نگاہ ہے تو نگاہ مصطفیٰ کی ہے۔ اس کے اول، اس کے آخر، اس کے تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم و عمل پر باد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھ حال کنو۔ عشق مسلسل دیدار کا سوال کرتا رہا، کبھی مچھلی کے پیٹ میں رہ کر، کبھی آرے کے نیچے آ کر، کبھی مصر کے بازار میں پھر کر، عشق مسلسل دیدار کا سوال کرتا رہا۔ آخر ایک رات آ گئی، آواز سنی گئی، الا ان النور المکنون المخزون الذي يستقره في هذه الليلة في بطن امه۔ اے سننے والو سن لو، آج بطن آمنہ میں حضور علیہ السلام منتقل ہو چکے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی رات آ گئی، حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو تمامی کائنات بھکائے نور بن گئی۔ اما آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پہلی بار جب آپ کو گود میں اٹھایا، آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا، ایسے روشن تھا، ایسے لگتا تھا کہ کروڑوں چاند آپ کے چہرے پہ قربان ہو رہے ہیں۔ اما آمنہ پاک فرماتی ہے کہ پھر میرے دل نے خیال کیا چلو میں آپ کو بوسہ دیتی ہوں، چہرہ قریب کرتی ہوں، لیکن درمیان میں پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور علیہ السلام کو دیکھتی ہوں تو آپ سبز لباس میں لپیٹے ہوئے میری گود کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمنہ، اس بچے کو عام بچہ نہ سمجھنا، بلکہ ہم نے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک تمام خزانوں کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اما حلیمہ پاک حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی تو جب آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اما حلیمہ پاک فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اما آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ اے حلیمہ، تو دیہات کی رہنے والی ہے، میں شہر مکہ کی رہنے والی ہوں، لیکن اتنا حسین و جمیل بچہ کہیں دیکھا ہی نہیں۔ ساتھ ہی عبد المطلب کھڑے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اے آمنہ، تو نے تو صرف اس شہر کو دیکھا ہے، میں نے مصر دیکھا، مصر کے لوگوں کو دیکھا، میں نے یمن دیکھا، یمن کے لوگوں کو دیکھا، میں نے شام دیکھا، شام کے لوگوں کو دیکھا، لیکن اتنا حسین و جمیل کہیں دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے ہوں گے اور فرمایا ہوگا کہ اے عبد المطلب، تو نے تو صرف ان شہروں کو دیکھا ہے، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، حضرت اسماعیل کو دیکھا، حضرت اسحاق کو دیکھا، حضرت یعقوب کو دیکھا، حضرت یوسف کو دیکھا، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، لیکن اتنا حسین و جمیل کہیں دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ رب ذوالجلال نے بھی فرمایا ہوگا کہ اے جبرائیل، تو دیکھتا تو کیسے دیکھتا، میں نے اتنا حسین و جمیل کہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ جب حضرت حسان بن ثابت نے جب حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا تو آپ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول